سے آنورڈ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور پورا کرو اللہ کا عہد جب کہ تم اس کے ساتھ عہد کرو۔ یہ بھائیو جو آیات اب آگے آنے لگی ہیں، ان کے دو اعتبار سے مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو اس کے معنی کے اعتبار سے تو یہ ایک جنرل کیس بیان ہو رہا ہے، لیکن پرٹیکولرلی اگر اس کو دقت نظر سے دیکھا جائے تو اس میں خطاب جو ہے وہ اہل کتاب کے ساتھ ہے، یعنی جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تقریباً 2000 سال تک اللہ تعالیٰ کی لاڈلی امت رہی، بنی اسرائیل۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر ان میں بھیجے، 3 کتابیں بڑی بڑی نازل کی، تورات، زبور اور انجیل، اور سینکڑوں سال تک ان پر یہ وقت گزرا کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی اللہ کا پیغمبر موجود نہ ہو۔ اس کے باوجود جب انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات سے روگردانی کی اور مشرکانہ اوہام ان کے اندر آنا شروع ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار وہ امت ہوئی، اور اب ان کے لیے یہ آخری موقع تھا کہ پیغمبر آخر الزماں، امام کائنات، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہو چکی تھی۔ اب یہ ان کے پاس ایک سنہری موقع تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ کا جو ان پر غضب تھا اس سے اپنی جان چھڑا لیتے اور حق کو قبول کر لیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا سوائے چند ایک لوگوں کے۔ تو اب یہ ان کی طرف اشارہ ہے، اور یہ آیات جو ہیں وہ نہ صرف اہل کتاب کے لیے بلکہ آج کل کے ان مسلمانوں کے لیے بھی بڑی اہمیت کی حامل ہیں جو کہ بائی برتھ مسلم ہیں، جنہوں نے اسلام کسی ایفرٹ کے ساتھ حاصل نہیں کیا بلکہ وہ نسلاً مسلمان ہیں، جنہیں اسلام کی قدر نہیں ہے۔ یہ ان کے لیے بھی بڑی آیات اہم ہے کہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ عہد بائی ڈیفالٹ لے کر پیدا ہوئے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کریں گے۔ تو اہل کتاب کے ساتھ بھی خطاب ہے، اور ہم مسلمانوں کے ساتھ ہم بھی اب اہل کتاب ہی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اگر ان کے پاس اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ تھی، ہمارے پاس یہ فائنل ٹیسٹمنٹ قرآن ہے، ہمارے پاس بھی اللہ کی کتاب موجود ہے۔ تو اب ان آیات کو اسی کانٹیکسٹ میں پڑھیں کہ اس وقت کے جو اہل کتاب تھے ان سے خطاب ہے کہ تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز، پروفیسیز، نشانیاں موجود تھیں، لیکن انہوں نے ان کو قبول نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئے۔ بالکل اس طریقے سے آج مسلمانوں کو بھی پلیٹ میں رکھا رکھایا دین ملا ہے، نسل در نسل۔ تو اب اگر وہ اس دین کی قدر نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد بائی ڈیفالٹ لے کر مسلمان پیدا ہوا ہے وہ پورا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا وہی غضب جو یہود و نصارہ پر ہوا اس امت پر بھی ہوگا، والعیاذ باللہ تعالی۔ لہذا اس کو اس اعتبار سے پڑھیے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور پورا کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد جب کہ تم اس سے عہد کر چکو۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر کوہ طور کو بلند کر دیا تھا، بالکل سائبان کی طرح، ایک بادل کی طرح کوہ طور پہاڑ ان کے اوپر آسمان میں معلق ہو گیا، اور پھر انہیں دھمکی دی گئی کہ پکڑو اللہ کی کتاب کو، تورات کو، ادروائز یہ پہاڑ تم پر آیا کہ آیا۔ تو انہوں نے اس حق کو قبول کیا۔ اسی طریقے سے ایک وہ عہد ہے جو ہر انسان سے اللہ تعالیٰ نے روحوں سے عہد لیا ہے، جو سورۃ الاعراف میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسی کانٹیکسٹ میں میرا مسئلہ نمبر 104A، B اور C بھی مسئلہ تقدیر سے ریلیٹڈ ریکارڈڈ ہے، اس میں بھی میں نے وہ آیات بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روحوں سے یہ عہد لیا تھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا پروردگار ہے۔ تو ہماری انسٹنکٹ اور جبلت کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید رکھ دی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر انسان کا عہد ہے۔ پھر اہل کتاب نے تو عہد کیا تھا کہ جب جب نیا کوئی پیغمبر آئے گا ہم اس پر ایمان لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جو تم نے عہد کیا تھا اہل کتاب، اب اس عہد کو پورا کرو۔ آج بھی جو تورات اور انجیل موجود ہے، ایون ٹیمپرڈ فارم کے اندر، اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز موجود ہیں آج بھی۔
ایون تورات کے اندر جو چیپٹر ہے ڈیوٹرونومی، جس کو ہم کتاب الاستثناء چیپٹر کہتے ہیں، اس کے باب نمبر 18 کی آیت نمبر 18 ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وہی فرماتا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں تیرے بھائیوں میں تیری مانند ہی ایک رسول برپا کروں گا، یعنی بنی اسرائیل کے بھائیوں میں، یعنی بنی اسماعیل میں، اور اس کے منہ میں اپنا کلام داخل کروں گا، وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہے گا مگر وہ کہ جو میں اسے وحی کروں گا. اور یہی آیت سیم قرآن پاک میں موجود ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اسی طریقے سے نیو ٹیسٹمنٹ میں، انجیل کے اندر آج بھی گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 سے لے کر آپ 18 تک پڑھیں تو اس میں کلیئر کٹ عیسیٰ علیہ السلام کی پریڈکشنز موجود ہیں کہ میرا جانا تمہارے لیے رحمت ہے، جب میں دنیا سے جاؤں گا تو وہ ہستی پیغمبر آخر الزمان دنیا میں آئیں گے اور دنیا میں میرا نام روشن کریں گے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بشارتیں ہیں وہ آج بھی تورات اور انجیل کے اندر موجود ہیں، لیکن یہود و نصارہ نے اس عہد کو پورا نہیں کیا سوائے ان خوش نصیبوں کے جنہوں نے حق قبول کیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس عہد کو پورا کرو. اور مسلمانوں کا گریبان بھی جوڑا جا رہا ہے جو نسلاً مسلمان ہے کہ تم نے بھی اللہ سے عہد کیا تھا. یعنی ہم لوگ بڑی فخریہ جو ہے وہ دنیا جہان کی برائیاں ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں، اور جب کوئی گوروں کی تعریف کرنا شروع کر دے کہ جناب ان میں یہ اچھائیاں موجود ہیں، کہتے ہیں جانا تو انہوں نے دوزخ ہی چاہیے نا، کلمہ تو نہیں انہوں نے پڑھا، اسی تے جنت ہی جانا ہے. بھائی تو انہوں نے گارنٹی دیتی ہے تو جنت ہی جانا ہے تسی؟ یعنی نماز گورا بھی نہیں پڑھ رہا، آپ بھی نہیں پڑھ رہے، تو آپ کو کس نے کہہ دیا آپ جنت میں چلے جائیں گے؟ صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. تو آپ کو یہ کس نے دھوکہ دے دیا ہے کہ آپ جناب گورے ہیں تو دوزخ ہی جانا ہے تو تسی جناب جنت ہی جانا ہے؟ تو یہ لوگ اکثر یہ بات کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کو بھی اتنی ہی محنت کرنی ہے جتنی ہمیں کرنی ہے، اور ہمیں بھی اتنی ہی محنت کرنی ہے جتنی ان کو کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نسبت کی وجہ سے چھوڑ دے. اگر رشتہ داری کام آنی ہوتی نا تو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا تھا، اے بیٹی اس بات پر مت فخر کرنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں قیامت کے دن پکڑ لیا تو میں بھی تمہیں نہیں چھڑا سکتا. اب حالانکہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، بخاری اور مسلم میں یہ دونوں میں حدیث موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، لیکن ان کو نہیں سنایا جا رہا تھا. بیسیکلی ہمیں بتایا جا رہا تھا، جو ہم بعد میں آنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے، اسی بندے دا پتر کو نہیں پڑھنا، نہ اسی اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، نماز اسی کو نہیں پڑھنی، بس آپ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہمیں اسی حالت میں قبول کر لیں. بولے اعوذ باللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ ہمارا اپنا عہد پورا کرو. اہل کتاب تم نے نبیوں کے ساتھ یہ عہد کیا تھا، اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ جب بھی پیغمبر آخر الزمان آئیں گے تم ان کی دعوت قبول کرو گے. اور یہ نسلی مسلمانوں سے بھی خطاب ہے کہ تم مسلمان ہونے کے دعوے دار ہو اور بڑے چیمپئن بنتے ہو کہ دنیا میں صرف جنت میں مسلمان نہیں جانا ہے، باقی جتنے بھی اچھے ہو جائیں سارے دوزخ میں جائیں گے، اور تمہارے اعمال جو ہیں ان سے بھی برے ہیں. اللہ سے عہد پورا کرو. اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بالکل اصول کے اوپر فیصلہ فرمانے والا ہے، پورے میرٹ کے اوپر. وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور اپنی قسموں کو مت توڑو اسے پختہ کرنے کے بعد. یعنی بڑی ہم قسمیں اٹھاتے ہیں اور بڑے کہتے ہیں جناب ہم تو بڑے پکے مسلمان ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نماز فجر کوئی نہیں قبول، پہریو روزانہ پڑھنی پہندی ہے، بڑا مشکل کام ہے. موت نہ ساڑھے ماں پیو کو کسی نے زندگی منگی اللہ دے نبی واسطے، نہ ساڑھے کو کسی نے منگنی ہے. مار دو نعرہ، جھوٹا نعرہ لگا دو، ہمارے ماں باپ سے آج تک کسی نے زندگی نہیں مانگی، نہ ہم سے کسی نے مانگنی ہے، تو کہہ دو غلامی رسول میں موت قبول ہے، نماز کوئی نہیں قبول، داڑھی کوئی نہیں قبول، چہرے کا نقاب کوئی نہیں قبول، ہم موت قبول ہے. پتہ ہے موت زندگی کسی نے مانگنی ہی نہیں ہے، تو جھوٹا نعرہ لگا دو. یہ وہ چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جو اللہ سے پختہ تم نے عہد کیا ہے، قسمیں جو قول و قرار کیا ہے اس کو مت توڑو کرنے کے بعد. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، جبکہ اللہ تعالیٰ کو تم اپنے اوپر خود گواہ کر چکے ہو. بنی اسرائیل نے بھی گواہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے جب کوہ طور ان پر بلند کیا تو اللہ تعالیٰ گواہ تھا، اور ہم مسلمانوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا ایک جملے کا نام ہے؟ یہ بہت بڑے عہد کا نام ہے. اے اللہ تیرے سوا کسی کو خدا نہیں مانیں گے. اور حالت یہ ہے، قرآن پاک کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. اب خواہش نفس کی پیروی کرنا اور گاڈ کو پس پش ڈال دینا، اللہ کو پس پش ڈال دینا، اللہ کی مرضی کا خیال نہ رکھنا، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ ماننا، تو خواہش نفس کو خدا بنانا ہی تو ہے.
بڑی سخت بات ہے. تم اللہ تعالیٰ کو گواہ کر چکے ہو اپنے عہد کے اوپر. ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتوت کر رہے ہو. بڑی دھمکی ہے اس کے اندر کہ پتر یہ نہ سمجھنا کہ پتہ کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نو ہر شے پتہ ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے. تمہارا ایک ایک عمل نوٹ ہو رہا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اور دیکھنا اس پاگل عورت کی مانند نہ ہو جانا جو بڑی محنت سے سوت کاٹتی ہے، اور جب وہ سوت کاٹ لیتی ہے تو اس کے بعد اس دھاگے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے. اس عورت کو پاگل ہی کہا جائے گا نا. جس طرح پرانے زمانے کے اندر ہم نے تو اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی بھی ہے کہ روئی کے ذریعے کس طریقے سے وہ سوت کاتا جاتا ہے اور وہ ایک دھاگا بنتا ہے. اسی کی ماڈرن فارم اب انڈسٹریز، پروسیس انڈسٹریز لگ چکی ہوئی ہیں. تو وہ اتنی محنت کے ساتھ روئی میں سے وہ دھاگا نکالا جاتا ہے اور پھر وہ محنت کر کے اس کو لپیٹ کے سنبھالا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس عورت کی مانند نہ ہونا جس نے بڑی محنت کر کے سوت کاٹا، حالانکہ استعمال کرنا تھا اس کو کپڑے بنانے کے لیے، کوئی اور چیزیں بننے کے لیے، لیکن اس نے اتنی محنت کرنے کے بعد، جنہوں پنجابی جیسی کہنا نا، کیتی کرائی کھوج پا دیتی، کیتی کرائی کھوج پا دیتی. اتنی محنت سے وہ سوت کاٹتی ہے اور بعد میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے. اے مسلمانوں، اے اہل کتاب، اے نسلی مسلمانوں، دیکھنا ان کی مانند مت ہو جانا، اس عورت کی مانند مت ہو جانا جس نے بڑی محنت کے ساتھ سوت کاٹا اور اس کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے.